الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رمضان سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا ذکر ہو رہا تھا، اور اس حوالے سے جنگ احد کے واقعات بیان کر رہا تھا میں، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بھی بیان تھا. آج بھی اس حوالے سے بیان کروں گا. روایت میں آتا ہے حضرت سعد بن معاذ کی والدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے اور حضرت سعد بن معاذ گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے تھے. حضرت سعد نے ان کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو خوش آمدید کہو. آپ نے ان کی وجہ سے اپنا گھوڑا روک لیا، یہاں تک کہ وہ قریب آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے حضرت عمر بن معاذ کی شہادت پر تعزیت فرمائی. تو انہوں نے کہا، جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت دیکھ لیا تو بس اب میری مصیبت اور غم ختم ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سعد سے فرمایا، اے ام سعد، تمہیں خوشخبری ہو اور سب شہیدوں کے گھر والوں کو بھی خوشخبری دے دو کہ ان سب کے مقتولین جنت میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور سب نے اپنے اپنے گھر والوں کے لیے حق تعالیٰ سے شفاعت اور سفارش کی ہے. یعنی یہ شہادات ہے، انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے بھی سفارش کی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور. حضرت ام سعد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب راضی برضا اور خوش ہیں، اور اس خوشخبری کے بعد بھلا ان پر کون رو سکتا ہے؟ کیا مقام ہے ان کے ایمان اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے کا. پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب شہیدوں کے پسماندگان کے لیے دعا کریں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب شہدائے احد کے گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اللہم اذھب حزن قلوبہم واجبر مصیبتہم وآسن الخلف علی من خلفوا. اے اللہ، ان کے دلوں سے غم و علم کو مٹا دے، ان کی مصیبتوں کو دور کر فرما دے، اور شہیدوں کے جو جانشین ہیں انہیں ان کا بہترین جانشین بنا دے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اہل مدینہ کی فدائیت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان سے واپس تشریف لائے تو مدینہ کی عورتیں اور بچے شہر سے باہر استقبال کے لیے نکل آئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی باغ ایک پرانے اور بہادر انصاری صحابی سعد بن معاذ نے پکڑی ہوئی تھی، اور وہ فخر سے آگے آگے چلے آ رہے تھے. شہر کے پاس انہیں اپنی بڑھیا ماں جس کی نظر کمزور ہو چکی تھی آتی ہوئی ملی. احد میں اس کا ایک بیٹا بھی مارا گیا تھا. اس بڑھیا کی آنکھوں میں موتیا بند اتر رہا تھا اور اس کی نظر کمزور ہو چکی تھی. وہ عورتوں کے آگے کھڑی ہو گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی اور معلوم کرنے لگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے. سعد بن معاذ نے سمجھا کہ میری ماں کو اپنے بیٹے کے شہید ہونے کی خبر ملے گی تو اسے صدمہ ہوگا، اس لیے انہوں نے چاہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اسے حوصلہ دلائیں اور تسلی دیں۔ اس لیے جو ہی ان کی نظر اپنی والدہ پر پڑی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں، یعنی 2 دفعہ بتایا کہ میری ماں آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں رک کے، بی بڑا افسوس ہے کہ تیرا ایک لڑکا اس جنگ میں شہید ہو گیا ہے۔ بڑھیا کی نظر کمزور تھی، اس لیے وہ آپ کے چہرے کو نہ دیکھ سکی، وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ آخرکار اس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹک گئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، جب میں نے آپ کو سلامت دیکھ لیا ہے تو آپ سمجھیں کہ میں نے اس مصیبت کو بھون کر کھا لیا ہے۔ اب دیکھو وہ عورت جس کے بڑھاپے میں عصائے پیری ٹوٹ گیا تھا، کس بہادری سے کہتی ہے کہ میرے بیٹے کے غم نے مجھے کیا کھانا ہے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو میں اس غم کو بھون کر کھا جاؤں گی۔ میرے بیٹے کی موت مجھے مارنے کا موجب نہیں ہوگی، بلکہ یہ خیال کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے سلسلے میں میرے بیٹے نے اپنی جان دی ہے، میری قوت کو بڑھانے کا موجب ہوگا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے احمدی عورتوں سے پوچھا، ایک اور موقع واقعہ بیان کرتے ہوئے اسی طرح کا، کہ کیا تمہارے اندر دین کا وہی جذبہ موجزن ہے؟ پھر یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد احمدی خواتین کو مخاطب کر کے فریضہ تبلیغ پر توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ یہی وہ عورتیں تھیں جو اسلام کی اشاعت اور تبلیغ میں مردوں کے دوش بدوش چلتی تھیں، اور یہی وہ عورتیں تھیں جن کی قربانیوں پر اسلامی دنیا فخر کرتی ہے۔ تمہارا بھی دعویٰ ہے، یعنی جو حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے والی عورتیں ہیں، کہ تمہارا بھی دعویٰ ہے کہ تم حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لائی ہو، اور حضرت مسیح علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز ہیں۔ گویا دوسرے لفظوں میں تم صحابیات کی بروز ہو، لیکن تم صحیح طور پر بتاؤ کہ کیا تمہارے اندر دین کا وہی جذبہ موجزن ہے جو صحابیات میں تھا؟ کیا تمہارے اندر وہی نور موجود ہے جو صحابیات میں تھا؟ کیا تمہاری اولادیں ویسی ہی نیک ہیں جیسی صحابیات کی تھیں؟ اگر تم غور کرو گی تو تم اپنے آپ کو صحابیات سے بہت پیچھے پاؤ گی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ ان کی قربانیاں جو انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر کیں، اللہ تعالیٰ کو ایسی پیاری لگیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت جلد ان کو کامیابی عطا کی، اور دوسری قومیں جس کام کو صدیوں میں نہ کر سکیں، ان کو صحابہ اور صحابیات نے چند سالوں کے اندر کر کے دکھایا۔ بس اگر ترقیات دیکھنی ہے تو ہمیں بھی وہ ایمان پیدا کرنا ہوگا، جذبہ پیدا کرنا ہوگا، اور اخلاص و وفا پیدا کرنی ہوگی۔ بعض واقعات کا پہلے مختلف ذکر ہو چکا ہے، جیسے یہ جو میں نے واقعہ بیان کیا، اس کا بھی مختلف حوالوں سے ذکر ہوا ہے، لیکن یہ ایسے واقعات ہیں جو بار بار اور مختلف انداز میں سن کر ایک عجیب ایمان کی کیفیت اور جوش پیدا کرتے ہیں۔ خاص طور پر جب حضرت مسلم موعود بیان کرتے ہیں تو ایک وسیع تناظر میں یہ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، صرف واقعے کے طور پہ نہیں۔ ایسے ہی قرون اولیٰ کے خواتین کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ احد کا میدان مدینے سے 8-9 میل کے فاصلے پر تھا۔ جب مدینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پہنچی تو عورتیں بے تحاشا روتی ہوئی اور بلبلاتی ہوئی شہر سے باہر نکل آئیں اور میدان جنگ کی طرف دوڑ پڑیں۔ اکثر عورتوں کو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی خبر مل گئی اور وہ وہیں ٹھہر گئیں، مگر ایک عورت دیوانہ وار احد تک جا پہنچی۔ اس عورت کا خامد، بھائی اور باپ احد میں مارے گئے تھے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ایک بیٹا بھی مارا گیا تھا۔ جب وہ مسلمان لشکر کے قریب پہنچی تو اس نے ایک صحابی سے دریافت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ چونکہ خبر دینے والا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مطمئن تھا، اس لیے اس نے اس عورت سے کہا کہ بیوی افسوس ہے کہ تمہارا باپ اس جنگ میں مارا گیا۔
اس پر اس عورت نے کہا تم عجیب ہو، میں پوچھتی ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اور تم یہ خبر دیتے ہو کہ تیرا باپ مارا گیا۔ اس پر اس صحابی نے کہا بی بی مجھے افسوس ہے کہ تیرا خاوند بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ اس پر اس عورت نے پھر کہا کہ میں نے تم سے اپنے خاوند کے متعلق دریافت نہیں کیا، میں یہ پوچھتی ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اس پر اس صحابی نے اس سے پھر کہا بی بی مجھے افسوس ہے کہ تیرا بھائی بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ اس عورت نے بڑے جوش سے کہا میں نے تم سے اپنے بھائی کے متعلق دریافت نہیں کیا، میں تو تم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھ رہی ہوں، تم یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس سے اپنے باپ، بھائی اور خاوند کی موت کی کوئی پرواہ نہیں، وہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کرنا چاہتی ہے، تو اس کے سچے جذبات کو سمجھ گئے اور انہوں نے کہا بی بی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خیریت سے ہیں۔ اس پر اس نے کہا مجھے بتاؤ وہ کہاں ہیں، اور پھر دوڑتی ہوئی اس طرف گئی جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، اور وہاں پہنچ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزانہ ہو کر آپ کا دامن پکڑ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جب آپ سلامت ہیں تو کوئی مرے مجھے کیا پرواہ ہے، مجھے تو صرف آپ کی زندگی کی ضرورت تھی، اگر آپ زندہ ہیں تو مجھے کسی اور کی وفات کا فکر نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس عورت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر عشق تھا، لوگ اسے یکے بعد دیگرے باپ، بھائی اور خاوند کی وفات کی خبر دیتے چلے گئے، لیکن وہ جواب میں ہر دفعہ یہی کہتی چلی گئی کہ مجھے بتاؤ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ غرض یہ بھی ایک عورت ہی تھی جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر عشق کا مظاہرہ کیا۔ قرون اولیٰ کی مسلمان عورتوں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا پھر جنگ احد میں ہی جنگ کے بعد کے حالات کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ اور صحابیات کے آپ سے عشق و محبت کو بیان کرتے ہوئے دباچہ رسول القرآن میں آپ نے یوں لکھا ہے کہ جب اسلامی لشکر واپس مدینے کی طرف لوٹا تو اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور اسلامی لشکر کی پراگندگی کی خبر مدینہ پہنچ چکی تھی۔ مدینے کی عورتیں اور بچے دیوانہ وار احد کی طرف دوڑے جا رہے تھے، اکثر کو تو راستے میں خبر مل گئی اور وہ رک گئے، مگر بنو دینار قبیلے کی ایک عورت دیوانہ وار آگے بڑھتے ہوئے احد تک جا پہنچی۔ جب وہ دیوانہ وار احد کے میدان کی طرف جا رہی تھی تو اس عورت کا خاوند اور بھائی اور باپ احد میں مارے گئے تھے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ایک بیٹا بھی مارا گیا تھا، پہلی روایت ہی ہے۔ جب اسے اس کے باپ کے مارے جانے کی خبر دی گئی تو اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ چونکہ خبر دینے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مطمئن تھے، وہ باری باری اس کے بھائی اور خاوند اور بیٹے کی موت کی خبر دیتے چلے گئے، مگر وہ یہی کہتی چلی گئی ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ بظاہر یہ فکرہ غلط معلوم ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں یہ فکرہ غلط معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اور اسی وجہ سے مورخوں نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا، یعنی وہ دوسری طرف لے گئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، آپ فرماتے ہیں لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ فکرہ غلط نہیں بلکہ عورتوں کے محاورہ کے مطابق بالکل درست ہے۔ عورت کے جذبات بہت تیز ہوتے ہیں اور وہ بسا اوقات مردوں کو زندہ سمجھ کر کلام کرتی ہے۔ جیسے بعض عورتوں کے خاوند یا بیٹے مر جاتے ہیں تو ان کی موت پر ان سے مخاطب ہو کر وہ اس قسم کی باتیں کرتی رہتی ہیں کہ مجھے کس پر چھوڑے چلے جا رہے ہو، یا بیٹا اس بڑھاپے میں مجھ سے کیوں منہ موڑ لیا۔ یہ شدت غم میں فطرت انسانی کا ایک نہایت لطیف مظاہرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر اس عورت کا حال ہوا تھا، وہ آپ کو فوت شدہ ماننے کے لیے تیار نہ تھی اور دوسرے اس خبر کی تردید بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے شدت غم میں یہ کہتی جاتی تھی کہ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کیا، یعنی ایسا وفادار انسان ہم کو یہ صدمہ پہنچانے پر کیوں کر راضی ہو گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے اپنے باپ، بھائی اور خاوند کی کوئی پرواہ نہیں تو وہ اس کے سچے جذبات کو سمجھ گئے اور انہوں نے کہا کہ فلانے کی اماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جس طرح تو چاہتی ہے خدا کے فضل سے خیریت سے ہیں۔ اس پر اس نے کہا مجھے دکھاؤ وہ کہاں ہیں۔ لوگوں نے کہا آگے چلی جاؤ، وہ آگے کھڑے ہیں۔ وہ عورت دوڑ کر آپ تک پہنچی
آپ کے دامن کو پکڑ کر بولی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جب آپ سلامت ہیں تو کوئی مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو، مردوں نے جنگ میں وہ نمونہ ایمان کا دکھایا اور عورتوں نے یہ نمونہ اخلاص کا دکھایا، جس کی مثال میں نے ابھی بیان کی ہے۔ عیسائی دنیا مریم مگدلینی اور اس کے ساتھی عورتوں کی اس بہادری پر خوش ہیں کہ وہ مسیح کی قبر پر صحیح صبح کے وقت دشمنوں سے چھپ کر پہنچی تھیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ آؤ اور ذرا میرے محبوب کے مخلصوں اور فدائیوں کو دیکھو کہ کن حالتوں میں انہوں نے اس کا ساتھ دیا اور کن حالتوں میں انہوں نے توحید کے جھنڈے کو بلند کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کو دفن کر کے مدینہ واپس گئے تو پھر عورتیں اور بچے شہر سے باہر استقبال کے لیے نکل آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی باغ سعد بن معاذ مدینہ کے رئیس نے پکڑی ہوئی تھی، پہلے بیان ہوا یہ واقعہ، اور فخر سے آگے آگے دوڑے جاتے تھے، شاید دنیا کو یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھا، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیریت سے اپنے گھر واپس لے آئے۔ یہ اپنا انداز ہے ایک بیان کا۔ شہر کے پاس انہیں اپنی بڑھیا ماں، جس کی نظر کمزور ہو چکی تھی، آتی ہی ملی۔ احد میں اس کا ایک بیٹا عمر بن معاذ بھی مارا گیا تھا، جس کی تفصیل پہلے بیان کی ہے میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مائی، مجھے تمہارے بیٹے کی شہادت پر تم سے ہمدردی ہے۔ جب اس کو دیکھا، اس پر نیک عورت نے کہا، حضور، جب میں نے آپ کو سلامت دیکھ لیا تو سمجھو کہ میں نے مصیبت کو بھون کر کھا لیا۔ مصیبت کو بھون کر کھا لیا، کیا عجیب محاورہ ہے! محبت کے کتنے گہرے جذبات پر دلالت کرتا ہے۔ غم انسان کو کھا جاتا ہے۔ وہ عورت جس کے بڑھاپے میں اس کا عصائے پیری ٹوٹ گیا تھا، کس بہادری سے کہتی ہے کہ میرے بیٹے کے غم نے مجھے کیا کھانا ہے، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو میں اس غم کو کھا جاؤں گی۔ میرے بیٹے کی موت مجھے مارنے کا موجب نہیں ہوگی، بلکہ یہ خیال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے جان دی میری قوت کے بڑھانے کا موجب ہوگی۔ یہ جذبہ ہے۔ مسلم وسلم آتے ہیں کہ اے انصار کو کے حق میں دعا دیتے ہوئے اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہ اے انصار، میری جان تم پر فدا ہو، تم کتنا ثواب لے گئے۔ مدینہ کے منافقین اور یہود کا طرز عمل اور حضرت عمر کے جوش پر جو ان کے رویے کے خلاف تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسوہ تھا۔ لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد مدینہ پہنچے تو منافقین اور یہود خوشیاں منانے لگے اور مسلمانوں کو برا بھلا کہنے لگے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہت کے طلبگار ہیں، نعوذ باللہ، اور آج تک کسی نبی نے اتنا نقصان نہیں اٹھایا جتنا انہوں نے اٹھایا۔ خود بھی زخمی ہوئے اور ان کے صحابہ بھی زخمی ہوئے اور کہتے تھے کہ اگر تمہارے وہ لوگ جو قتل ہوئے ہمارے ساتھ رہتے تو کبھی قتل نہ ہوتے۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین کے قتل کی اجازت چاہی جو اس طرح یہ باتیں کر رہے تھے، یعنی منافقین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ اس شہادت کا اظہار نہیں کرتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے، اور میں اللہ کا رسول ہوں اور محمد رسول اللہ نہیں کہتے؟ کلمہ تو پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ کلمہ تو پڑھتے ہیں نا یہ لوگ۔ اس پر حضرت عمر نے عرض کیا، کیوں نہیں، یقیناً پڑھتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں لیکن منافقانہ باتیں بھی کر رہے ہیں ساتھ۔ حضرت عمر نے کہا، لیکن یہ تلوار کے خوف سے اس طرح کہتے ہیں۔ ساتھ یہ بھی کہا حضرت عمر نے کہ تلوار کے خوف سے اس طرح کرتے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں یا محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ بس ان کا معاملہ ظاہر ہو گیا اب، اور اب جب ان کے دل کی بات نکل گئی ہے اور اللہ نے ان کے کینوں کو ظاہر کر دیا ہے تو پھر ان سے انتقام لینا چاہیے، ان کو سزا دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کے قتل سے منع کیا گیا ہے جو اس شہادت کا اظہار کرے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے، مجھے اس کے قتل سے منع کیا گیا ہے۔ جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا، مجھے ایسے شخص کے قتل سے منع کیا گیا ہے۔
یہ ان نام نہاد علماء کا منہ بند کرنے کے لیے بھی کافی ہے جو احمدیوں کے بارے میں باوجود اس کے کہ احمدی دل سے یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور منافقت کی ہلکی سی بھی بو ہمارے اندر نہیں ہے، یہ لوگ کہتے ہیں علماء کہ یہ کافر ہیں اور ان کا قتل جائز ہے، اور بادشاہتیں اسی طرح ہوئی ہیں۔ یہی علماء ہیں، یہ نام نہاد علماء جنہوں نے اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے۔ احد کے شہداء کے جنازے کے پڑھنے کے بارے میں مختلف روایات ہیں، انہیں میں بیان بھی کر چکا ہوں، لیکن یہاں صحیح بخاری کے حوالے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس سے غزوہ احد میں شامل ہونے والے صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے دعا کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال بعد احد کے شہیدوں پر نماز جنازہ پڑھی، زندوں اور مردوں کو الوداع کرنے والے کی طرح۔ اس کے بعد آپ ممبر پر چڑھے اور فرمایا، میں تمہارے آگے پیش رو ہوں گا اور میں تم پر گواہ ہوں گا، اور تم سے ملنے کی جگہ حوض ہے، اور میں اسے اپنے اس کھڑے ہونے کی جگہ سے دیکھ رہا ہوں، اور تمہارے متعلق مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم شرک کرو گے، لیکن مجھے تمہارے متعلق دنیا کا ڈر ہے، تم اس کے لیے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگو۔ اور بعد کے واقعات نے ثابت بھی کیا کہ یہ ڈر بھی صحیح تھا آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے، اللہ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پیٹ میں رکھا، وہ جنت کی نہروں پر اترتے، اس کے پھل کھاتے اور عرش کے سائے میں لٹکی ہوئی سونے کی قندیلوں میں بسیرا کرتے۔ جب انہوں نے اپنی پسند اور مرضی کا کھا لیا اور پی لیا اور اپنی مرضی کا آرام کیا، انہوں نے کہا، ہمارے بھائیوں کو کون پہنچائے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں اور ہمیں رزق دیا جاتا ہے، تاکہ وہ جہاد سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ کے وقت کیل کانٹے سے نہ لیں۔ تو اللہ سبحانہ نے کہا، میں تمہاری طرف سے ان کو پہنچا دیتا ہوں۔ فرمایا، پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو۔ یہ تو ہر بات پہ بعض دفعہ مفسرین لکھنے والے یا بعض حدیث میں بیان کرنے والے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آیت کی وجہ نزول یہی ہو۔ اس سے پہلے بھی ہر شہید کے بارے میں بھی، بدر کے شہداء کا بہت بڑا مقام تھا، ان کے بارے میں بھی، بلکہ سورہ بقرہ میں بھی یہ آیت ہے۔ پھر ایک روایت ملتی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے شہداء احد یاد آتے ہیں تو خدا کی قسم مجھے یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش میں بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہاڑ کے درے میں ہی رہ گیا ہوتا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ان کے ساتھ شہید ہو جاتا۔ عبداللہ بن ابی فروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کی قبروں کی زیارت کی تو فرمایا، اللہم انا عبدک و نبیک یشہد ان ہؤلاء شہداء وانہ من زارہم وسلم علیہم الی یوم القیامت ردوا علیہ۔ اے اللہ، بے شک میں تیرا بندہ اور نبی گواہی دیتا ہوں کہ یہ لوگ شہید ہیں، اور جو ان کی زیارت کرے اور قیامت کے دن تک ان پر سلام بھیجے تو وہ اس کا جواب دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے شہداء کے لیے فرمایا، ہؤلاء اشہد علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا میں گواہ ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم ان کے بھائی نہیں ہیں؟ ہم مسلمان ہوئے جیسے وہ مسلمان ہوئے، اور ہم نے جہاد کیا جیسے انہوں نے جہاد کیا۔ آپ نے فرمایا، ہاں، مگر مجھے معلوم نہیں کہ میرے بعد تم کیا کرو گے۔ تو حضرت ابوبکر رونے لگے اور عرض کیا گیا،
ہم آپ کے پاس زندہ رہیں گے؟ اس غم سے ہی حضرت ابوبکر رونے لگ گئے کہ شاید ہماری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ لمبی ہے۔ اب بات بھی نبی صالح سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے شروع میں شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کو تشریف لے جاتے تو آپ فرماتے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی ہو تم پر بس وہ اس کے جو تم نے صبر کیا، بس کیا ہی اچھا ہے گھر کا انجام۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابوبکر اور ان کے بعد حضرت عمر اور حضرت عثمان بھی ان کی زیارت کرنے جاتے تھے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بیان کیا کہ زمانہ وفات کے قریب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر شہدائے احد پر جنازے کی نماز ادا کی اور بڑے درد دل سے ان کے لیے دعا فرمائی۔ آپ احد کے شہداء کو خاص محبت اور احترام سے دیکھتے تھے۔ ایک دفعہ آپ احد کے شہداء کے قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کا میں شاہد ہوں۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم ان کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہم نے انہی کی طرح اسلام قبول نہیں کیا؟ کیا ہم نے انہی کی طرح خدا کے رستے میں جہاد نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن مجھے کیا معلوم ہے کہ میرے بعد تم کیا کرو گے؟ اس پر حضرت ابوبکر رو پڑے اور بہت روئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے پاس زندہ رہ سکیں گے؟ یہ تصور ہی ہمیں مارنے والا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ صحابہ بھی احد کے شہداء کی بڑی عزت کرتے تھے اور احد کی یاد کو ایک مقدس چیز کے طور پر اپنے دلوں میں تازہ رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سامنے افطاری کا کھانا آیا جو غالباً کسی قدر پرتکلف تھا۔ اس پر انہیں احد کا زمانہ یاد آ گیا جب مسلمانوں کے پاس اپنے شہداء کو کفنانے کے لیے کپڑے تک نہیں تھے اور وہ ان کے بدنوں کو چھپانے کے لیے گھاس کاٹ کر ان پر لپیٹتے تھے، اور اس یاد نے عبد الرحمن بن عوف کو ایسا بے چین کر دیا کہ وہ بےتاب ہو کر رونے لگ گئے اور کھانا چھوڑ کر کھڑے ہوئے، حالانکہ وہ روزے سے تھے۔ شہدائے احد کے لواحقین سے دلجوئی کے واقعات اور شہداء کے بچوں سے محبت کے اظہار کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت بشر کے والد حضرت اقربہ کا ذکر جنگ احد کے شہداء میں بیان ہوا ہے۔ بعض نے حضرت بشر کا نام بشیر بھی بیان کیا ہے۔ جب اقربہ شہید ہو گئے تو ان کے بیٹے بشر ان کے پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے فرمایا اسکت اما ترضا ان اکونا انا ابو کا و عائشہ تو امو کا، چپ ہو جاؤ، کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ میں تمہارا باپ بن جاتا ہوں اور عائشہ تمہاری ماں بن جاتی ہے؟ بشر نے کہا کیوں نہیں، میں بالکل راضی ہوں۔ ان کا پرانا نام بحیر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بشیر رکھ دیا، اور ان کی زبان میں لکنت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر دم کیا، لکنت جاتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر اپنا دست مبارک بھی پھیرا۔ جب وہ عمر رسیدہ ہو گئے تو سارا سر سفید ہو گیا، مگر جس جگہ آپ نے اپنا دست مبارک پھیرا تھا اس جگہ کے بال بدستور کالے ہی رہے۔ انہوں نے لمبی عمر پائی، فلسطین میں 85 ہجری میں فوت ہوئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے دلجوئی کا واقعہ ملتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو آپ نے فرمایا اے جابر کیا بات ہے، میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور وہ قرض اور اولاد چھوڑ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس چیز کی خوشخبری نہ دوں جس سے اللہ نے تمہارے والد سے ملاقات کی ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور دیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے کسی سے کلام نہیں کیا مگر پردے کے پیچھے سے، جس سے بھی اللہ تعالیٰ نے کلام کیا پردے کے پیچھے سے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کو زندہ کیا اور پھر ان سے آمنے سامنے ہو کر کلام کیا، اور فرمایا اے میرے بندے مجھ سے مانگ کہ میں تجھے دوں،
انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے دوبارہ زندہ کر دے تاکہ میں تیری راہ میں دوبارہ قتل کیا جاؤں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس موقع پر حضرت عبداللہ نے عرض کی کہ اے میرے رب، میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، میری تمنا ہے کہ تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج تاکہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر تیری راہ میں لڑوں اور تیری راہ میں دوبارہ مارا جاؤں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ جو ایک بار مر جائے وہ دنیا میں دوبارہ نہیں لوٹائے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اللہ تعالیٰ عرض کی کہ اے میرے رب، میرے پیچھے رہنے والوں تک یہ بات پہنچا دے۔ اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یعنی جو اللہ کی راہ میں مارے گئے تم انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، انہیں ان کے رب کے ہاں رزق عطا کیا جا رہا ہے۔ بہرحال جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا، یہ صحیح ہے کہ نہیں کہ یہ آیت کی وجہ نزول ہے یا نہیں، لیکن یہ بات بہرحال صحیح ہے کہ شہداء زندہ ہیں جو مرنے کے بعد ہی بھی جنت کے اعلیٰ درجوں اور مقام، مرنے کے فوراً بعد ہی جنت کے اعلیٰ درجے اور مقام پا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضرت عبداللہ بن عمر سے مکالمہ والے واقعے کی تفصیل حضرت خلیفہ مسیح رابع نے اپنی ایک تقریر میں بیان کی تھی کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا اظہار ہوتا ہے اور صحابہ کی آپ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی ان پر پیار کی نظر کس طرح پڑتی تھی، یہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس واقعے میں طرح طرح کا حسن کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اور جس کروٹ سے اسے دیکھیں یہ ایک نئی رہنائی دکھاتا ہے من جملہ اور امور کے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ اپنے رب سے قائم تھا، بندوں پر بھی نظر شفقت فرما رہے تھے اور رب سے بھی دل ملا رکھا تھا۔ ایک پہلو اپنے صحابہ پر جھکا ہوا تھا، دوسرا پہلو رفیق اعلیٰ سے فہم وابستہ اور پیوستہ تھا۔ وہ وجود جو امن کی حالت میں کہ افق کے اعلیٰ پر فائد رہا، جنگ کی حالت میں بھی ایک لمحہ اس سے لگنا ہوا۔ ایک نگاہ میدان حرب کی نگران تھی تو دوسری جمال یار کے نظارے میں مصروف تھی۔ ایک کان رحمت سے صحابہ کی طرف جھکا ہوا تھا تو دوسرا ملائے اعلیٰ سے اپنے رب کا شیریں کلام سننے میں مصروف تھا۔ دستے باکار تھا تو دل با یار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی دلداری فرماتے تھے تو خدا آپ کی دلداری فرما رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر کی قلبی کیفیت کی خبر دے کر دراصل اللہ تعالیٰ آپ کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ اے سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرنے والے، دیکھ تیرا بھی کیسا عشق ہم نے اپنے عارف بندوں کے دل میں بھر دیا ہے کہ عالم گزراں سے گزر جانے کے بعد بھی تیرا خیال انہیں ستاتا ہے۔ وہیں مقابلہ کیا تھا کہ میں آن سلام کے ساتھ جا کے دوبارہ لڑوں، دشمن کے خلاف ستاتا ہے، اور تجھے میدان جنگ میں تنہا چھوڑ کے چلے جانے پر کس درجہ کبیدہ خاطر ہے۔ تیرے مقابل پر انہیں جنت کی بھی ہرس نہیں رہی، ان کی جنت تو بس یہی ہے کہ تیز تلواروں سے بار بار کاٹے جائیں مگر تیرے ساتھ رہیں، پھر تیرے ساتھ رہیں، پھر تیرے ساتھ رہیں۔ باقی انشاءاللہ آئندہ پیش کروں گا۔ فلسطین اور دنیا کے حالات کے لیے بھی دعائیں جاری رکھیں، بد سے بدتر حالات ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خدشہ ہے کہ ایران کو بھی حملہ ہو اور پھر جنگ مزید پھیلے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ یمن میں کچھ اسیران کی رہائی ہوئی ہے، خبر آئی ہے، بلکہ اکثریت کی رہائی ہو گئی ہے کل ہی۔ باقی جو چند رہ گئے ہیں ان کی رہائی کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ احکام کے دل اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے صاف کرے۔ خاص طور پہ مجھے ایک خاتون صدر لجنہ ہیں، وہ اسیری میں ہیں، ان کی جلد رہائی کے سامان اللہ تعالیٰ فرمائے۔ نماز کے بعد میں 2 جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا۔ پہلا اس میں ہے ذکر، جو جنازہ ہے اس کا تھوڑا ذکر کر دوں
کہ مکرم مصطفیٰ احمد خان صاحب جو حضرت نواب عبداللہ خان صاحب اور حضرت نواب عبدالعزیز بیگم صاحبہ کے بیٹے تھے، گزشتہ دنوں وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مسیح علیہ السلام کے سب سے چھوٹے نواسے تھے، سب سے چھوٹی بیٹی عبدالعزیز بیگم صاحبہ کے بیٹے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اس طرح آپ حضرت مسیح السلام کے سب سے چھوٹے نواسے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ 1966 میں سوئی نارتھرن گیس کمپنی میں بطور سینئر جنرل مینیجر ملازمت شروع کی، اور اس کے بعد پھر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی دوبارہ اس کمپنی کے ڈائریکٹر بن گئے۔ 74 میں حالات خراب ہوئے تو کمپنی نے آپ کو بالکل ایک طرف کر دیا، اور جو اچھا صحیح کام تھا وہ نہیں دیتے تھے۔ اس پر انہوں نے حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمۃ اللہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حالات درست ہو جائیں گے، فکر نہ کرو، اور تم نے ادھر ہی رہنا ہے۔ اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور ان کے حق میں پھر حالات ہوئے۔ بڑا غریبوں کا خیال رکھنے والے تھے، رشتے نبھانے والے تھے۔ ان کی اہلیہ نے لکھا ہے 2 شادیاں تھیں، پہلی شادی ان کی ہوئی، ان کی اہلیہ وفات پا گئی تھی، تو دوسری شادی پھر انہوں نے کی ان کی چھوٹی بہن سے، جو پہلے ان کے بھی بچے تھے، ان بچوں کو بھی انہوں نے بڑے اپنے بچوں کی طرح رکھا، اور اپنی بہنوں کی تحریک پر یہ دوسری شادی انہوں نے کی، اور پھر خوب نبھایا اس دوسری شادی کو بھی۔ یہ لکھتی ہیں ان کی اہلیہ دوسری اہلیہ بھی پہلی بیوی کی چھوٹی بہن تھیں، غیر اور پہلے شادی شدہ تھیں، ان کی 2 بیٹیاں بھی تھیں جیسا کہ میں نے کہا، پھر طلاق ہو گئی، پھر کافی دیر انہوں نے بچیوں کو خود پالا، لیکن بہرحال پھر شادی ان سے ہوئی۔ یہ لکھتی ہیں کہ غیر مسلموں سے بھی حسن سلوک بہت تھا۔ ایک ہندو بچہ تھا سندھ میں، اس کی تعلیم کا خرچ اٹھایا اور اسے پڑھایا لکھایا، اور یہاں تک پڑھایا کہ وہ اسسٹنٹ کمشنر بن گیا، اور ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ مجھے یہ مصطفیٰ خان صاحب کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے۔ بہرحال تو اللہ کا فضل تھا۔ بہت غریب پرور تھے۔ اپنے والدین کے نام سے نصرت آباد فارم میں ایک ٹرسٹ بھی بنایا تھا، جو ان کے والد کی طرف سے وراثت میں ملا تھا فارم۔ زمینوں کے ساتھ ہی کلینک بنایا ہوا تھا، اور باقاعدگی سے فری میڈیکل کیمپ بھی وہاں منعقد ہوتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالمنان شہید صاحب بھی اس میڈیکل کیمپ میں جایا کرتے تھے۔ کلینک کے لیے کبھی کسی سے مطالبہ نہیں کیا، باہر سے اپنے ذرائع سے ہی خرچ پورا کرتے تھے اس کا۔ مہمان نوازی بھی بہت تھی ان میں۔ ان کے والد صاحب حضرت عبداللہ خان صاحب بھی بہت مہمان نواز تھے، ان سے اسی کی طرف سے آئی ہے۔ بچوں سے بھی بہت پیار کا رشتہ تھا، ہر رشتہ بہت اچھی طرح نبھایا۔ ان کی دوسری اہلیہ نے لکھا ہے، ان کے دوسری اہلیہ کے بچوں بیٹیوں کو بھی اپنی بیٹیوں کی طرح ان کا خیال رکھا۔ بچوں کو سمجھانے میں اگر سختی کرنی پڑے تو کرتے تھے، لیکن پھر بات سمجھاتے بھی تھے۔ ڈاکٹر خالد تسلیم صاحب جو ان کے بھانجے ہیں، یہ کہتے ہیں انتہائی نافع الناس انسان تھے۔ سوئی گیس کے محکمے میں اچھے عہدے پر فائز تھے، اور کسی کو کوئی کام پڑتا تو اس کو انکار نہیں کیا کرتے تھے، خاص طور پر غریبوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ کہتے ہیں میاں مرزا حنیف احمد صاحب نے کہا ایک دفعہ کہ ان کے پاس کسی غریب آدمی کو کسی کام کے لیے بھیجو تو وہ کام ضرور کر دیتے ہیں اس کا۔ ربا میں بھی بہت سارے غریب گھروں میں سوئی گیس لگوانے میں انہوں نے کافی مدد کی ہے۔ 35 سال پہلے انہیں کینسر کا مرض لاحق ہو گیا تھا، بڑا آپریشن بھی کرنا پڑا۔ اس کی روزمرہ کی زندگی میں ان کی کافی مشکلات بھی پیش تھیں، لیکن اس کے باوجود بشاشت نہیں گئی ان کے چہرے سے۔ مہمان نوازی اور لوگوں کے کام آنے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ حلقہ احباب بھی ان کا بہت وسیع تھا،
جماعت کے مخالفین بھی ان کی بہت عزت اور احترام کرتے تھے اور ان سے ملتے تھے، کیونکہ احسان کرنے والے تھے، ہر ایک پہ احسان کرتے تھے، کوشش میں رہتے تھے کسی کا احسان نہ لیں بلکہ دوسرے کو زیر احسان کریں، اور اگر کبھی کوئی کر بھی دیتا تھا تھوڑا سا احسان تو اس کے پھر بڑے ممنون احسان رہتے تھے۔ میں نے بھی ان میں سب خوبیاں دیکھی ہیں۔ غریب پرور بھی تھے، بہترین بیٹے تھے جنہوں نے سب سے بڑھ کر اپنی ماں کی خدمت کی، بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہونے کے باوجود سب سے بڑا بن کر دکھایا۔ وراثت کی زمین کا مشترکہ انتظام ان کی والدہ نے حضرت نواب امترویز بیگم صاحبہ ان کے سپرد کیا، تو اسے بھی انہوں نے بہت اعلیٰ طریقے سے اس میں انتظامی کام کیے اور اس کو فارم کو بہت اونچا کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ اس وجہ سے ان کے بہن بھائی بھی آپ پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں کے غریب مزدوروں کا بھی بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ بہرحال بہت اچھے خاوند، بہت اچھے بیٹے، بہت اچھے باپ اور بھائی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے جو پڑھوں گا غائب، وہ ہے ڈاکٹر میر داؤد احمد صاحب مرحوم کا، امریکہ میں تھے یہ۔ گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈاکٹر میر مشتاق احمد صاحب اور بلقیس بیگم صاحبہ کے بیٹے تھے۔ ان کی شادی مکرمہ محمد البصیر صاحبہ سے ہوئی جو میاں عبدالرحیم احمد صاحب اور صاحبزادی امت الرشید بیگم صاحبہ کی بیٹی تھیں۔ صاحبزادی امت الرشید بیگم حضرت مسلم موعود کی بیٹی تھیں، اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پوتی، اور یہ پرنواسی بنی۔ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب خلیفۃ مسیح اول کی صاحبزادی امت الرشید صاحبہ اور خلیفۃ مسیح اول کی نواسی تھیں۔ ڈاکٹر داؤد صاحب نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے گریجویشن کی، پھر امریکہ چلے گئے، وہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی۔ اس کے بعد ورلڈ بینک میں ملازمت کی، 35 سال تک خدمات سر انجام دیتے رہے بحیثیت سینئر ڈیولپمنٹ پروفیشنل اور بطور انتہائی اعلیٰ صلاحیت کے پریکٹیشنر کے۔ آپ نے مختلف ممالک میں بالخصوص ایشیا میں بڑے پیمانے پر بین الاقوامی ترقیاتی منصوبوں پہ کام کیا۔ امریکہ کی جماعت کے بھی شروع کے ممبروں میں سے تھے۔ 1970 کی دہائی میں لنگر خانے کی ٹیم میں بھی اپنی ڈیوٹی دیا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ اعلیٰ افسر تھے۔ اس کے علاوہ کئی سال تک نیشنل سیکرٹری جداد امریکہ کے طور پر بھی کام جا لائے۔ ہمیشہ نہایت جوش اور دینی جذبے سے کام کیا کرتے تھے۔ مسجد بیت الرحمان کی تعمیر اور خاص طور پر توسیع کے کام میں انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ باوجود اس کے کہ بڑے اچھے عہدے پر فائز تھے، بڑی عاجزی سے جماعتی خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ چین میں بھی رہے ہیں۔ اس وقت کے مربی نے مجھے لکھا جو وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ نامساعد حالات کے باوجود اسلام کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے، چین میں بھی۔ نہایت عاجزانہ طبیعت کے مالک تھے، ہر چھوٹے بڑے سے تواضع اور خوش دلی سے ملتے تھے، حتی الوسع ہر ممکن مالی امداد کرنے کی بھی تیار رہتے تھے۔ مہمان نوازی ان کا خاص واسطہ، اپنوں اور غیروں کو شفقت بلا امتیاز تھی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر